معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ بات چیت کروں گا وہ ہے فارگیونیس، معاف کر دینا۔ نو ڈاؤٹ ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ معاف کر دینا بہتر ہے بدلہ لینے سے، لیکن یہ احسن قدم ہے، اس کی ہر جگہ تعریف کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیے کہ کیا جس کو ہم معاف کر رہے ہیں وہ اس قابل ہے کہ اس کو معاف کیا جائے۔ تو میں چند لوگوں کی نشاندہی کروں گا جن کو معاف کرنا خود سے زیادتی اور ظلم ہوگا۔ ان میں پہلے کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں جو ڈسیور ہیں، دھوکہ باز۔ دیکھیں، دھوکہ ان کی گٹی میں بڑا ہوتا ہے، ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ آپ ان کو معاف کر دیں گے، وہ آپ کو پھر دھوکہ دیں گے۔ تو آپ انشور کریں معاف کرنے سے پہلے کیا وہ واقعی تائب ہو گیا ہے، کیا وہ واقعی پچھتا رہا ہے یا صرف ٹائم گین کر رہا ہے۔ بہت سے دھوکے بازوں کے نزدیک معافی ایک ہتھیار ہوتی ہے التوا کا، یعنی وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بچنا ہی چاہیے، انہیں اپنی زندگی سے نکال دیں دھوکے بازوں کو، تاوقت کہ وہ واقعی سچے دل سے توبہ کر لیں۔ دوسرا ہوتے ہیں ڈیول پرسنالٹی لوگ، ان کو آپ منافق کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر ایک خول چڑھایا ہوتا ہے، ماسک چڑھایا ہوتا ہے، اور آپ کو بظاہر بڑے سنسیئر ہو کے ملیں گے، لیکن اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوں گے۔ تو ان لوگوں کو بھی آپ دیکھ لیں، کیا وہ واقعی پشیمان ہیں؟ اگر نہیں تو ان کو بھی نا معاف کیجیے۔ پھر آ جاتے ہیں کرول لوگ، ظالم لوگ۔ ان کی فطرت میں ہی ظلم کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے ان سے بھی بچنا ہے۔ آپ دیکھیں، یا تو وہ واقعی تائب ہے، توبہ کرتا ہے اپنے ظلم کرنے سے اور دوبارہ رپیٹ نہیں کرے گا۔ اگر اس کی وہی شخصیت رہنی ہے، وہی اس کی رویہ رہنا ہے، تو پھر ایسے بندوں کو بھی آپ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ پھر کیٹیگری آتی ہے ان لوگوں کی جو ڈس رسپیکٹفل ہیں، جو آپ کی عزت نہیں کرتے، بدتمیز ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی جان ہی چھڑا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے باز نہیں آنا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ معاف کر دینا ہی حالات کا سلوشن نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کو بعض دفعہ ہرٹ کرتا ہے، آپ کا دل دکھاتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کو بار بار معاف کرتے ہیں جو ڈس رسپیکٹفل ہیں، ڈیول پرسنالٹی کے ہیں، کرول ہیں، اور جن کی شخصیت میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جان چھڑا لیں، کیونکہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جب یہ لوگ آپ کی زندگی میں ہوں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور آپ ان کو موقع دے رہے ہیں بار بار معاف کر کے کہ وہ آپ کو ڈیمیج کریں، آپ کا ذہنی سکون برباد کریں۔ تو ایسا مت کیجیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی باؤنڈری کراس کرتا ہے، لمٹ کراس کرتا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں گے تو وہ ایکٹ دوبارہ کرے گا۔ ہر موقع پہ خاموشی اگر آپ اختیار کر لیں گے
تو یہ صبر نہیں ہوگا، یہ آپ کی کمزوری شو کرے گا، اور ایک خوش فہمی ہوگی کہ اگلا بندہ سنبھل جائے گا۔ تو اس کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ اور اگر آپ سچے مسلمان ہیں، آپ کا ایمان سچا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ ایک ظالم کو بار بار معاف کر دیں، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دوبارہ ظلم کرنے سے روکا جائے۔ ہمارا عالمگیر مذہب ہے، اور قرآن ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ظلم پہ خاموش نہ رہیں، بلکہ اس کو روکیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو شخص ایک دفعہ آپ کے اعتماد سے کھیلے گا، آپ کا اعتماد توڑ دے گا، تو وہ اس کا بار بار فائدہ اٹھائے گا۔ وہ آپ کے اعتماد سے کھیلے گا، آپ کی نیکی کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ اگر آپ نے اپنی ایک حدود بنا لی ہے، آپ کسی شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس سے آگے بڑھے، تو آپ مغرور نہیں ہیں۔ یہ غرور کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ خود اعتمادی کی علامت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خودداری سکھائی ہے، ہمیں خوددار ہونا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، ہمیں اپنی خودداری پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ آپ نرمی دکھائیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزوری دکھائیں۔ آپ نے کمزوری نہیں دکھانی، آپ نے حق بات پہ ڈٹ جانا ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی شخص کو معاف کر دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ واقعی پچھتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ موقع ملتے ہی آپ کو دوبارہ نقصان پہنچائے۔ تو بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، معافی مانگ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے دل سے معافی مانگ لی ہے۔ اگر وہ بار بار یہ کام کر رہا ہے تو پھر وہ عادت کا شکار ہے، تو آپ نے اس کے فریم میں نہیں آنا۔ اچھا، ایک میں آپ کو پتہ کی بات بتاتا ہوں۔ اگر کوئی سچے دل سے آپ سے معافی مانگ رہا ہے نا، تو پھر وہ بدلے گا، اور وہ ایکٹ دوبارہ نہیں کرے گا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ اور اگر کوئی جھوٹا اور منافق ہے تو وہ پچھتا نہیں رہا ہوگا، صرف ٹائم گین کر رہا ہوگا، وقت حاصل کر رہا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، انہی کو معاف کریں جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عدل قائم کریں، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف ہو۔ یہ نہیں کہ ہم ایک ظالم کو بار بار معاف کرتے رہیں اور انصاف کا خون ہو جائے۔ تو ظالم کو نہیں معاف کرنا چاہیے۔ اور اگر ایک شخص آپ سے بے عزتی کرتا ہے، آپ کی ڈس رسپیکٹفل ہے، اور وہ اپنی یہ سرشت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ معافی کا بھی حقدار نہیں۔ ہمیں اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں، لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے آپ نے دل کھلا نہیں رکھنا۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کا ٹرسٹ توڑتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہوگا دل کے دروازے بند کر لیں۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمان ہے کہ مومن ایک سراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو آپ نے بھی بار بار ایک ہی سراخ سے نہیں ڈسنا، ایک ہی دفعہ آزما لینا کافی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غلطی بار بار نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ معاف کرنے کا فائدہ تو تبھی ہوتا ہے نا جب اگلا بندہ اپنے آپ کو چینج کر لے۔ تو اگر اس نے چینج ہی نہیں کرنا تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو معاف کرنے کی؟ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، بعض طرف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا نسخور بن جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہر تعلق کو بچانا بھی ضروری نہیں ہوتا۔
بعض تعلق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے ہر طرز عمل میں باوقار ہونا چاہیے۔ اپنی عزت جب تک آپ خود نہیں کریں گے، دوسروں سے مت توقع رکھیں کہ آپ کی عزت کریں گے۔ اسلام میں بھی ایک مومن کی عزت سب سے مقدم ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ نے اپنی عزت کرنی ہے، اور جب آپ اپنی عزت خود کریں گے تبھی دوسرے لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ ہمارا مذہب اسلام ایک متوازن مذہب ہے، اور یہ ہمیں توازن ہی سکھاتا ہے، نہ ہمیں یہ انتقام سکھاتا ہے اور نہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم خود کو مٹا دیں۔ ہم نے اپنی خودی کو بھی بلند رکھنا ہے اور انتقام کا شکار بھی نہیں ہونا۔ اچھا، یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو بار بار گرا رہا ہے، آپ کو بار بار نقصان پہنچا رہا ہے، یقین مانیں وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ آپ اٹھ کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ تو ایسے بندوں کو ایوائڈ کریں اور اپنی زندگی سے نکال دیں۔ تو یہ میرا آج کا ویلاگ تھا۔ اس کا مختصر تو یہی ہے کہ معاف کر دینا اچھا عمل ہے، ہمیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو پچھتا ہی نہیں رہے اور بار بار آپ کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ وقت مت ضائع کیجیے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ جو آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو وہ بڑے سمارٹ ہیں، آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، یا پھر وہ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، یا اس کو آپ کی کمزوری سمجھیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے جان چھڑا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی پوائنٹس دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔